دعوت اللہ کا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا. پوری زندگی محمد رسول اللہ نے دعوت اللہ میں لگائی. 40 سال کے بعد جب نبی بنے اور غار حرا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. فرشتے نے پکڑا اور دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھو. آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر پکڑا، پھر دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں کیا میں پڑھا ہوا بانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر پکڑا تیسری بار اور پھر اتنی زور سے دبایا اور پھر چھوڑا. اور اس کے بعد میں کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ 5 آیتیں ہیں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے نازل ہوئی. یہاں سے جو رشتہ جڑا محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ کی سب سے پہلی دعوت اللہ کے نام سے پڑھو. عرب کے لوگ بھی جانتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. آج بھلے ہی لوگ اللہ کا انکار کر دیں، لیکن عرب کی عوام جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ کہکشائیں، یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی تھی. اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو ایکسپٹ کیا، مانا، اور اللہ کے نام کی تعلیم ان کے ذہن میں سب سے پہلے اتری. پھر اللہ کے نبی نے چپکے 3 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. چوری چوری دعوت دیتے رہے، چھپ چھپ کے دعوت دیتے رہے. 3 سال دعوت کے بعد حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو اب ڈنکے کی چوٹ پہ ڈراؤ، کھلم کھلا ڈراؤ. کوئی سبا پہ چڑھ گئے اور سب کو ڈرانا شروع کر دیا. یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا، یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا، اور پھر ایسا دور شروع ہوا کہ وہی محمد ابن عبداللہ پھر جہاں دعوت اللہ دیتے وہیں مار کھاتے، وہیں پڑتے. طائف کی بستی میں جا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، پتھروں سے مارا. قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے اتنا مارا، اتنا مارا. پڑھیے میرے بھائیو رسول رحمت ابوالکلام آزاد کی، آپ کے سر سے خون ٹپکا، جوتوں پہ گرا اور جوتے خون سے جم گئے، خون جم گیا جوتوں میں. آپ نکالتے تھے تو نکل نہیں رہے تھے. ایک اور پتھر پڑتا ہے، بے ہوشوں کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جتنا مارا، جتنا پیٹا، اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں لا کے پیس دیں. آج آپ کہیے تو زبان کھولیے، میں آزاد کا فرشتہ ہوں، ان دونوں طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے ہم کچل دیں گے، آج ان کو ہم پیس دیں گے. لیکن نبی اکرم نے جواب دیا، وہی جواب آپ کا آج بھی حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں نہیں، ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارے ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. کہا یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فرمایا چھوڑ دو انہیں، چھانے دو انہیں. اگر یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں، کل ان کی ہونے والی نسل ہے، کل ان کی ہونے والی اولادیں تو ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. آج یہ نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، کل ان کی اولادیں ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. چھوڑ کے چلے آئے. طائف میں گئے تو دعوت اللہ، اپنے گھر والوں کو دعوت دی تو دعوت اللہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ذات الرقاع سے لوٹتے وقت جب صحابہ نے کہا تھکے ہوئے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رک جائیے، تو ایک جنگل میں آپ رک گئے.
جس کو جہاں جو درخت دکھا صحابی نے اس درخت کے نیچے اپنا بچھونا بچھا لیا اور وہیں لیٹ گئے. اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا دیتے ہیں. جیسی آپ لیٹتے ہیں ایک بدقماش کافر آتا ہے اور اس نے محمد رسول اللہ کی تلوار پیر سے اتار لی اور زمین پر کود گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس کی آواز سن کر وہ آگے بڑھ رہا ہے, سمجھ گئے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور محمد رسول اللہ کھڑے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں, نہ چیخ رہے ہیں, نہ صحابہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. اس واقعے کو جہاں جہاں چاہو فٹ کر سکتے ہو. کیسا توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ کھڑے ہیں, آ رہا تو آنے دو. جرجیت صاحب کے پاس کوئی آ جائے تو آواز دیں گے مدرسے کے اسٹاف, ارے دیکھو یہ مارنے آ رہا ہے, آواز دیں گے جو بغل میں ہوگا مجھے بچاؤ. لیکن محمد رسول اللہ دیکھ رہے ہیں ایک صحابی یہاں لیٹے, ایک صحابی یہاں لیٹے, ایک اس درخت کے نیچے لیٹے, ایک وہاں جو قریب تھے ان کے پاس جا سکتے تھے, بھاگ سکتے تھے, چیخ سکتے تھے, لیکن نہ چیخ رہے ہیں, نہ بھاگ رہے ہیں, نہ پکار رہے ہیں, بلکہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کر رہے ہیں. آؤ, آ رہا ہے. اور وہ بالکل نبی کے قریب آ گیا اور آتے ہی اس نے تلوار تان لی اور سیدھے کہا, پڑھیے بخاری, میں یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتا آج تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور جانتے ہو اتنی بڑی بات سن کر بھی نبی نے کیا جواب دیا؟ وہی میں بتانا چاہتا ہوں دعوت اللہ کیا ہے. جیسے کہا بتا اے محمد میں یمنعک منی, آج مجھے کون بچائے, آج تجھے کون بچائے گا میرے ہاتھ سے. اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا اللہ. بخاری کے الفاظ, اللہ. اللہ کا پاور وہ کافر بھی جانتا تھا. ہاتھ کپ کپا گیا اور تلوار چھوٹ گئی. کل تک کافروں کو بھی اللہ کے پاور اور طاقت کا احساس تھا. آج یہ مسلمان ہیں بیچارے جو چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, لیکن یہ مسجد کی طرف نہیں جاتے. آپ سے زیادہ اللہ کے پاور, اللہ کی طاقت کو کافر سمجھتا تھا اس زمانے کا. جب محمد الرسول اللہ نے کہا اللہ, تو وہ سمجھ گیا کہ محمد الرسول اللہ نے بھروسہ کسی اور کے اوپر نہیں کیا, اس ذات کے اوپر کیا ہے. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی, گر گئی. اب اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی اور کہا کہ اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے, آپ ہی رحم کھا سکتے ہیں اور آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں. آپ نے کہا جاؤ. میرے بھائیوں, جو جان لینے آیا نبی کی, اللہ کے نبی اس سے بھی کہہ رہے ہیں اللہ, اس کو بھی اللہ کی دعوت دے دی, اللہ کا پیغام پہنچا دیا, اللہ کا پاور بتا دیا, اللہ کی طاقت بتا دی. یہ ہے اللہ کی طرف دعوت دینے والی شخصیت. موت کو اپنے سامنے دیکھ رہی ہے لیکن قاتل کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ. توکل, اعتماد اور بھروسے کی وہ پختہ دیوار اور ایسا درس کائنات میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا. دعوت اللہ اس آدمی کو بھی دے رہے ہیں جو نبی کو مارنا چاہتا ہے. شروع اسلام کا زمانہ ہے, دعوت و تبلیغ کے لیے آپ مکے کے اوکاز میلے میں پہنچ جاتے ہیں, سوق اوکاز میں پہنچ جاتے ہیں, اوکاز بازار میں پہنچ جاتے ہیں. مکے میں ایک بازار لگتا تھا, جیسے ہوتا ہے نہیں آپ کے ہاں کہیں سال میں ایک بار میلہ لگتا ہے, تو ایسے ہی مکے میں سال میں ایک بار میلہ لگتا تھا. ایک بازار تھا مکے کا, اس بازار کا نام تھا اوکاز. اس بازار کو سوق اوکاز بولا جاتا تھا, اوکاز کا بازار. اسی میں میلہ لگتا تھا اور پورے عرب سے لوگ آتے تھے اپنا بزنس کرنے اور وہیں پر وہ رکتے تھے اور ایک مہینہ وہیں میلہ لگتا تھا. اللہ کے نبی کو پتا چلا آج سوق اوکاز میں میلہ لگا ہے. آج تو لوگ طائف سے بھی آئے ہوں گے, مدینے سے بھی آئے ہوں گے, جدہ سے بھی آئے ہوں گے, کہاں سے لوگ آئے ہیں. چلو آج ان کو دعوت دینے چلیں, آج ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے چلیں, آج ان کو دعوت اللہ دینے چلیں. مکے کے سوق اوکاز میں آپ نے اللہ کی دعوت دی. مختلف جگہوں سے جو لوگ آئے تھے
آپ ان کو اللہ کی دعوت دے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کا درس دے رہے ہیں, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے ہیں. اتنا سننا تھا کہ مکے کے لوگ پل پڑے, آپ کو مارنے لگے, اتنا مارا کہ سر پھٹ گیا اور آپ بے ہوش ہو کے زمین کے اوپر گر گئے. آپ کو معلوم ہوگا جس وقت مکے کے سوق اوقاز میں آپ نے میلے میں دعوت اللہ دی, اس وقت حضرت فاطمہ کی عمر صرف 4 سال تھی. حضرت فاطمہ کی عمر صرف 4 سال تھی اور کسی نے کھیلتی ہوئی فاطمہ سے کہہ دیا, فاطمہ تو یہاں کھیل رہی ہے, مٹی سے گڑیاں بنا رہی ہے, برتن بنا رہی ہے, مٹی میں پانی ڈال کر مٹی کے برتن بنا رہی ہے. اے فاطمہ تیرے باپ کو مکے کے بازار میں اتنا مارا کہ تیرے باپ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ بھاگتی ہیں اور مکے کے سوق اوقاز میں جاتی ہیں, مکے کے میلے میں جاتی ہیں اور اپنے باپ کو ڈھونڈتے ہوئے اپنے باپ کے پاس بیٹھ جاتی ہیں, اپنے سر سے اوڑھنی اتارتی ہیں اور اس کو پھاڑتی ہیں اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, 4 سال کی بیٹی فاطمہ سر سے اوڑھنی اتارتی ہے, پردہ بھی فرض نہیں ہوا ہے, ابھی آیات پردہ آیات حجاب نازل نہیں ہوئی ہے, لیکن 4 سال کی بیٹی فاطمہ اوڑھنی اوڑھے ہوئے ہیں. کیسا لگ رہا ہے یہ منظر؟ 4 سال کی بیٹی فاطمہ کے سر کا دوپٹہ کیسا لگ رہا ہے؟ 4 سال کی اس بچی کا دوپٹہ, یہ ہماری 18 اور 22 سال کی لڑکیوں کو بتاؤ کہ پردہ فرض ہونے کے بعد تم آج مارکیٹوں میں کیسے گھوم رہی ہو, بازاروں میں کیسے جا رہی ہو, انسٹاگرام پر دوپٹے اتار کے ویڈیو شارٹ کپڑوں میں کیسے بنا رہی ہو, کس طرح تم اپنی کمریں مٹکا رہی ہو, کیسے بےہودہ گانے گا رہی ہو. باپ بھی تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی پیسہ کمانے لگی ہے یوٹیوب پر, میری بہن پیسہ کمانے لگی ہے یوٹیوب پر دیکھ کر. ارے شرم نہیں آتی ہے؟ کیوں دیوس بنتے ہو, کیوں دیوس کہلوانے کی کوشش کرتے ہو؟ میرے بھائیوں, حضرت فاطمہ کا یہ پردہ بتلا رہا ہے, 4 سال کی فاطمہ کی اوڑھنی بتلا رہی ہے کہ محمد رسول اللہ کی تربیت کیا رہی ہوگی. اپنی بیٹیوں کو اس نے اپنی اوڑھنی اتاری, اوڑھنی کو پھاڑ دیا اور اپنے باپ کے خون کو صاف کرتی جا رہی ہے, پوچھتی جا رہی ہے اور خون صاف کرتی جاتی اور کہتی جاتی ہے, مکے کے لوگوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے, اے مکے کے لوگوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی. اے مکے والوں تم نے میرے اس باپ کو مارا ہے جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا. اے مکے والوں میرے پاپا کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ یہ کہتا تھا ایک اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. وہ یہی تو کہتا ہے پتھر کی مورتیوں کے سامنے جھکنا بند کر دو, وہ یہی تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس جرم میں تم نے اتنا مارا کہ اس کو زمین کے اوپر بے ہوش کر دیا. فاطمہ روتی ہیں اور فاطمہ کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو جب محمد رسول اللہ کے چہرے پر ٹپکتے ہیں تو آپ اڑ جاتے ہیں اور اپنے فاطمہ کو, اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے آنسو پوچھتے اور کہتے ہیں وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جو ایک رسول کی بیٹی کو رلاتی ہے, وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جو ایک رسول کی بیٹی کے آنکھوں میں آنسو بھرتی ہے. جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے محمد رسول اللہ کو ستایا. فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. میرے پیارے ساتھیوں یہ منظر دیکھو, آپ نے مارے کھائیں لیکن دعوت اللہ اس سے پیچھے نہیں رہے. آپ کچھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ کر رہے تھے, کچھ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے, اتنے میں حضرت زینب کا قاصد آیا اور کہنے لگا کہ زینب کے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, آپ کے نواسے کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے, جلدی چلیے آپ کی بیٹی نے آپ کو بلایا ہے. آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا, یہ میرے مہمان ہیں, دوسرے ملک سے آئے ہیں,
ان کو میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں, اللہ کی دعوت دے رہا ہوں. میری بیٹی زینب سے کہنا کہ اللہ شفا دے گا تمہارے بیٹے کو, جاؤ تم دعا کرو اپنے بیٹے کے لیے. بھیج دیا اس قاصد کو, اور آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں, اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. اور زینب کا قاصد دوبارہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے آپ کو اللہ کا واسطہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس حال میں بیٹھے اسی حال میں چلیے. آپ کا بیٹا نواسا بہت ہی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہے, بہت ہی زیادہ اس کی طبیعت خراب ہے, اللہ کا واسطہ دیا ہے. اللہ کے نبی نے ان مہمانوں سے کہا آپ بیٹھیے, میری بیٹی نے مجھے اللہ کا واسطہ دیا ہے, ضرور کوئی گمبھیر معاملہ ہے. اللہ کے نبی چند صحابہ کے ساتھ اٹھتے ہیں اور اپنی بیٹی زینب کے گھر جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے, محلے کی عورتیں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. حضرت زینب کا بچہ سانسیں لے رہا ہے, اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں. حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو ہے. حضرت زینب نے اپنے باپ کو, اپنے ابو کو گھر میں آتے دیکھا تو کھڑی ہو گئی اور اپنی گود کا بچہ, اپنا بیٹا محمد رسول اللہ کو دے دیا. ابو لیجئے, آپ تو اللہ کے نبی ہیں, میرے بیٹے کے لیے دعا کیجئے. آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں, میرے بیٹے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے, اس کو صحیح کر دے. اور شاید محمد کا نواسا اپنے نانا کی گود کا انتظار کر رہا تھا. جیسے محمد رسول اللہ نے اپنے رحمت والے ہاتھ آگے بڑھائے اور اپنے نواسے کو اپنی گود میں لیا, شاید نواسا اسی گود کا انتظار کر رہا تھا. جیسی وہ اپنے نانا کی گود میں آیا, اس کی روح کب سے انصری سے پرواز کر گئی. نواسا انتقال کر گیا, حضرت زینب کا بیٹا انتقال کر گیا. میرے پیارے ساتھیوں, یہ منظر دیکھ کر زینب رو رہی ہیں, اس میں جتنی عورتیں بیٹھی ہیں سب رو رہی ہیں, سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں. محمد رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں, زینب کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر وہ بھی رو رہے ہیں. ہر ایک آنکھ سے آنسو ہے, لیکن محمد رسول اللہ یہاں پر بھی اللہ کی دعوت دے رہے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. زینب اس میں رونے کی کیا بات ہے, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے, اللہ ہی کی طرف ہم سب کو پلٹ کر جانا ہے. غور کرو کہ زینب پہ کلیجہ دل رہا ہے. زینب کے آنسو دیکھ کر محلے کی عورتیں اپنے آنسو نہیں روک پا رہی ہیں, اور نبی کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کے آنسو نہیں رک رہے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ یہاں سمجھا رہے ہیں, اس میں کیا کر سکتا ہوں, میں خدا نہیں ہوں, مشکل کشا نہیں ہوں کہ مشکلوں کو حل کر دو. یہ اللہ کی امانت تھی, اللہ نے لے لی. دعا پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ دعا سکھائی ہے مصیبت کے وقت اللہ کے نبی نے. اپنی بیٹی زینب کو اس وقت بھی اللہ سے جوڑ رہے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. یہ منظر ہے میرے بھائیوں. مدینہ جب ہجرت کی, قبا پہنچے, 8 دن مسلسل گھوڑے پر چلتے چلتے, کھچر پر چلتے چلتے, جانوروں کے ساتھ جب قبا پہنچے تو صحابہ لیٹ گئے. اللہ کے رسول پیروں میں چھالے پڑ گئے, اب نہیں چل پائیں گے. 8 دن کا سفر, پیدل سفر, کھچر کا سفر, مسلسل 8 دن تھکنے کے بعد جانوروں کو بھی آرام دے دو. بکریوں نے زبانیں باہر نکال لی. اونٹ جیسا مضبوط جانور زبان باہر نکالے. صحابہ کرام کو اجازت مل گئی, جاؤ تھوڑا سا آرام کر لو, پیڑ سیدھی کر لو. سب نے اپنی چٹائیاں بچھا لی, تھوڑی دیر لیٹ گئے. صحابہ آرام کر رہے ہیں, بے زبان مخلوق اپنی زبان باہر نکالے, تھکی ہوئی ہانپ رہی ہے. 8 دن کا مسلسل سفر کرنے کے بعد لوگ تھک کر چور ہیں, بے زبان مخلوق کا برا حال ہے. صحابہ ایک قدم بڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں. اچانک لوگوں کی نظریں کھلتی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ زمین کے دوسرے کنارے پر محمد رسول اللہ پھاوڑا لے کر کھڑے ہیں. بس محمد رسول اللہ پھاوڑا لے کر کھڑے ہیں اور پھاوڑا چلا رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا یہ مسجد قباء کی بنیاد رکھ رہے ہیں, یہاں آزاد ہوگی. اللہ
اکبر کی صدائیں ان پہاڑیوں میں گونجیں گی، کل قیامت کے دن یہ پہاڑ گواہی دیں گے، سارے صحابہ تھکے ہیں، بے زبان مخلوق تھک کر چور ہے، اور محمد الرسول اللہ کو مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کی فکر ہو رہی ہے۔ پوری زندگی اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ بہت مجبور ہوں کہ میں آخری جملہ وسراجم منیرا پر نہیں چل سکا۔ میرے بھائیوں، وقت بھی کم ہے اور میرے پاس خبر بھی آ چکی ہے، ختم کر دیجئے۔ ہم اس نتیجے پر آپ کو چھوڑتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کی اوصاف سے آپ سبق حاصل کریں گے، جنت کی جو بشارتیں دی ہیں ہم ان اعمال کو اپنے اندر اپنائیں گے، اور جو جہنم سے ڈرایا ہے ہم ان کاموں سے بچیں گے، اور محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ کو اپنے دلوں میں اتاریں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمارے اندر ہے ایمان پیدا فرما دے، اسلام کی محبت ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور جب تک تو زندہ ہمیں زندہ رکھے، اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ میرے بھائیوں، انہی چند جملوں کے بعد آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔